درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 153 سے 157 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں مسلمانوں کو منصب امامت یعنی امت وسط کے منصب پر قائم کرنا اور سارے انسانوں کو ایک خدائی مرکز پر لانے کے لیے جو مشکلات اور مصائب ان کو درپیش ہو ان پر ثابت قدم رہنا اور اقامت صلاۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، ان کی تلقین کی گئی، کیونکہ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں امت وسط قرار دیا، تم خیر امت کے منصب پر بیٹھ گئے، اسلام کا جو مرکز ہے اب وہ تمہارے حوالے، اسلام کا مرکز۔ اب جو دوسرے مراکز والے ہیں، جنہوں نے قومی مراکز بنائے ہیں، جنہوں نے مذہبی مراکز بنائے ہیں، جنہوں نے تعصبات کی بنیاد پر مراکز بنائے، اور جو رنگ، نسل، قوم، وطن، مذہب اور اپنے ذاتی مفادات کی طرف جو ہے نا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کے داعی ہیں، یہ پھر آپ کو چھوڑیں گے کہ جب تم پوری انسانیت کی بات کرو گے، تمام انسانیت کی بات کرو گے اور سارے انسانوں کو اس مرکز کی طرف تم لاؤ گے جو تمام عالم انسان کے لیے قیام للناس، امن للناس ہے، مسابت للناس ہے، ہدی للعالمین ہے۔ تو یہ جو انسانوں کے دشمن ہے، جو انسانیت کے دشمن ہے، جو انسانوں میں پھوٹ ڈالتے، انسانوں میں نفرتیں ڈالتے، وہ آپ کو چھوڑیں گے، وہ طریقے سے آپ کو ابھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس لیے ان آیاتوں میں ابھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حل ہمیں کیا بتاتا ہے، کہ ان مشکلات سے ایک مومن نے، ایک مسلمان آدمی نے کیسا نکلنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو فرمایا آیات 153 میں، پہلے میں ترتیب کے ساتھ ترجمہ کروں گا، آسان، پھر تفسیر اور تشریح کرتے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، ان مشکلات سے اگر کوئی چیز تم کو نکال سکتا ہے نا، وہ ہے صبر، اپنے ہدف پر جم جانا، جو تمہارا پروگرام ہے، جو تمہارا پروگرام، اس پروگرام کی طرف مسلسل آگے جاتا ہے، مسلسل جدوجہد کرنا اور اپنے قدموں میں لغزش نہیں آنے دینا، ہر وقت پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہنا۔ اچھا، اگر اس طرح کے لوگ، ثابت قدم لوگ، اپنے اہداف کی طرف مسلسل بڑھنے والے، نہ جھکنے والے نہ ڈرنے والے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اپنے اہداف تک پر نہیں پہنچیں گے۔ اور اگر وہ بے صبر ہوئے، ڈر گئے، جم نہیں گئے، خوفزدہ ہو گئے، مشکلات کو وہ برداشت نہیں کر پائے، مشکلات سے وہ ڈر گئے، مصائب کو برداشت نہیں کر پائے، تو اپنے ہدف تک وہ پہنچیں گے؟ پھر نہیں پہنچیں گے، پھر تو وہ جو دوسری قوتیں وہ تو ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر، صبر سے کام لینا ہے۔ صبر کا مطلب برداشت نہیں، صبر کا مطلب ڈٹ جانا، برداشت کرنا نہیں۔ میں کیوں ظلم کو برداشت کروں، میں کیوں ظلم کو برداشت کروں، میں کیوں بے انصافی کو برداشت کروں، میں کوئی کسی غلط کام کو برداشت کروں، کوئی میرے گال پر تھپڑ مارے اور میں دوسرا گال اس کے طرف کر لوں، پھر تو اور شیر ہو جائے گا وہ۔ اسی لیے ہم خاموش ہو گئے تو وہ ہم پر شیر ہو گئے۔ جو ظالم لوگ ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، اچھے لوگ وہ برداشت برداشت برداشت، اب وہ ہمارے جو ہے نا سر پر سوار ہو گئے، ابھی ہم کو خوفزدہ انہوں نے کیا۔ 1% وہ نہیں ہے، جو انسانیت کے دشمن ہے وہ 1% نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے، جو انسانیوں کے استحصال کرتے، ان کو احترام نہیں دیتے، ان کی آزادیوں کو سلب کیا، ان کو تحفظ نہیں دیتے، کتنے لوگ ہوں گے؟ باقی برداشت کرتے نہیں۔ ڈٹ جاؤ آپ اپنے موقف پر۔ اور والصلاۃ، صلاۃ کے نظام سے جو ہے نا، صلاۃ کا جو نظام ہے اس سے تم قوت لے لو، مدد مانگو۔ یہ جو آج ہم نماز پڑھ رہے سے کیا مدد؟ یہ تو صرف ثواب کے لیے ہم لوگ پڑھتے یا مدد کے لیے؟ آپ نماز کس لیے پڑھتے؟
ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا, جنت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. آپ اس نماز سے کیا مدد مانگو گے؟ اس نماز میں تو مدد صرف مولوی صاحب کو مل رہا, کچھ اگر ملتا ہے تو اسی بیچارے کو ملتا ہے نا. باقی تو اگر ایک آدمی بولے کہ یار اس نماز میں میری مدد ہو جائے نا, میری تکلیفیں دور ہو جائے, میرے مشکلات اور مسائل, تو آپ اپنے گاؤں کے مسجد میں ملے گا آپ کو. ہاں اگر اقامت صلاۃ ہوئے گا تو بالکل ضرور ملے گا. آپ تاریخ میں جائے مسجد نبوی کی طرف, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاۃ کو قائم کی, تو 10 سال میں اپنے اہداف کو پہنچا نہیں پہنچے؟ ان کی مدد ہوئی نہیں ہوئی نا. اس لیے کہ میں نے اقامت صلاۃ پر کافی تفصیل سے بات کی, پچھلے دروس میں آپ کو ملے گا. مختصراً آپ کو یہ کہوں, فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا یا اللہ فرعون تو بہت بڑا جو ہے نا طاغی ہے, سرکش, بہت زوراور ہے, اور جو میری قوم ہے وہ بیچارہ غلام ہے اور وہ خوف زدہ ہے, اگر وہ اٹھتا ہے تو ان کے بچوں کو مار دیتا, تو میں کس طرح اپنی قوم کو جو ہے نا اس غلامی سے نکالوں, میری مدد کس طرح ہو؟ پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ ابھی سورہ یونس کی آیت 87 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے وہی کیا موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی ہارون کی طرف کہ تم دونوں نے اپنی قوم کے لیے مصر میں, شہر میں اپنے گھروں کو مسجدیں بنانا ہے, قبلہ بنانا ہے, ان کو مرکزیت دینا ہے, مرکزی حیثیت دینا ہے. اور پھر اپنے ان گھروں کو, مسجدوں کو جب تم نے قبلہ بنایا تو اس میں آپ نے اقامت صلاۃ کو جاری کرنا. نماز کا جو نظام ہے نا, وبشر المؤمنین, اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ فرعون سے تم کو نکالے گا, اس کی غلامی سے پھر نکل گئے نا فرعون کی غلامی سے. نماز نے ان کو اقامت صلاۃ نے نکالا, ان کو آزادی دی. ہمارے ملک میں 4 لاکھ مساجد ہیں, ہم کو آزادی نہیں دے سکتے جنہوں نے ہم کو غلام بنایا. ایک عدل کا نظام اس ملک میں برپا نہیں کر سکتے, ایک انصاف کا نظام برپا نہیں کر سکتے, ہماری تکلیفوں کو دور کر سکتے. 4 لاکھ مسجد جو ہمارے معاشرے میں بدی ہے, جو منکرات ہے, جو فحاشی ہے, جو برائیاں ہیں, جو ظلم ہے, جو مافیا کے کنٹرول میں ہے, ان کو یہ ختم کر سکتے. جو آج ہمارے معاشرے میں جو فرائنہ ہے, جو قارون ہے, جو آزر ہے, جو نمرود ہے, جو سامری ہے, آپ بتائیں آپ کو وہ آزادی دے سکتے؟ ہماری قوم بھی تو ابھی تک تو آزاد نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, برائے نام آزادی ضرور ہے, ضرور ہے, لیکن جو صحیح معنوں میں آزادی, جو ہر انسان کا حق ہے, کاش کہ ہماری جو وہ ہے نا, ہماری مشکلات اور مصائب کو ہماری مسجدیں اور ہمارا جو نماز کا نظام اس کو ختم کر دیتا. ہم اپنی مشکلات کہاں لے جائیں جی صاحب؟ میں تکلیف میں ہوں, میں کہاں جاؤں؟ جس کی طرف جاتا ہوں اسی نے ہم کو تکلیف میں ڈالا ہے, جس کی طرف آپ مجھے بھیج رہے اسی نے تو مجھے تکلیف میں ڈالا ہے, اسی نظام نے تو مجھے غلام بنایا ہے, وہی نظام تو مجھ پر حاوی ہے. میں تیری طرف آتا ہوں, تو مجھے نظام کی طرف لے جاتے. میں کہتا ہوں یار فلان آدمی نے, فلان قوم کے بڑے نے جو ہے نا میرے ساتھ ظلم کیا, اس بڑے سے مجھے بچا. وہ کہتا ہے اس بڑے کے پاس جاؤ, وہی تمہارا مسئلہ حل کرتا. ادھر صرف تم ثواب کمانے کے لیے جاؤ. تو آپ کی مرکزیت قائم ضرور ہوگی, یاد رکھنا. آپ انسانوں کو ایک مرکز پر ضرور قائم کر سکتے ہو, اور آپ خیر امت ضرور بن سکتے ہو اگر تم صبر سے کام لوگے اور صلات کا نظام قائم کرو گے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کن کے ساتھ؟ خوفزدہ لوگوں کے ساتھ, ڈرپوک لوگوں کے ساتھ, برداشت کرنے والوں کے لوگوں کے ساتھ نہیں. اللہ ان کے ساتھ جو پہاڑ کی طرح اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے, پہاڑ کی طرح, کہ مجھے
وہ نہیں کہتے ایک ہاتھ پر چاند کو رکھو ایک ہاتھ پر سورج کو رکھو نا. میں اپنے بات سے ٹلنے والا نہیں ہوں, اپنے بات سے ٹلنے والا نہیں. یا تو میں اپنے ہدف تک پہنچوں گا یا تو اس ہدف کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا. لیکن ہمیں صبر کا اسی وقت جو ہے نا, جو استحصالی قوتیں ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں, انہوں نے صبر کا جو ہے نا غلط ترجمہ کیا. صبر کا مطلب برداشت کرنا, صبر کا مطلب برداشت کرنا, تو آپ نے ان کو شیر بنایا نا. اب اگلی آیت کی طرف آئیں گے. اب اس راستے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا مارے جاتے, بہت سارے لوگ, کیونکہ انسان اس کا ہدف ایسا ہی ہے. دیکھیں اسلام کا ہدف کیا ہے؟ دنیا میں عدل کے نظام کو قائم کرنا. تو ظالم آپ کو چھوڑے گا؟ سارے انسانوں کو آزادی دلانا, ان کو اللہ کی غلامی میں لانا, انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا, یہ کوئی آسان کام؟ اور انسانوں کو انسانوں کے مراکز سے نکال کر اللہ کے مرکز پر لانا, انسانوں کو احترام دینا, انسانوں کو تحفظ دینا. دیکھیں تین چیزیں ہیں, عدل دینا, عدل, آزادی دینا, تحفظ دینا. یہ اسلام کے اہداف ہے. جب آپ انسانیت کے تحفظ کی بات کرو گے, یعنی ظالموں کے ہاتھوں سے وہ غیر محفوظ ہے, آپ کہتے ہیں ان کو تحفظ ملے. انسانوں نے, ظالموں نے ظلم کا نظام قائم کیا, آپ کہتے ہیں عدل آ جائے, ہے نا. انہوں نے جو ہے نا ہر چیز کو غیر محفوظ کیا, آپ کہتے ہیں تحفظ ہو جائے. اس نے اس کو غلام نے, آپ کہتے ہیں آزاد, آپ کو چھوڑے گا؟ تو اس راستے میں بہت سارے کچھ لوگوں نے مرنا ہے اللہ کے راستے میں. یہ تو اللہ کا راستہ ہے. تو فرمایا وَلَا تَقُولُ, جو اس راستے میں مرے گا, قتل ہوئے گا, اس کو تم نے کیا مردہ نہیں بولنا ہے. لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُ, اور مت کہو, لمن, ان لوگوں کو جو, یقتلو, جو قتل کیے جائے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, اموات, ان کو مردے مت بولو. ٹھیک ہے جسمانی حوالے فزیکلی وہ مر گئے, لیکن روحانی حوالے سے وہ مرے نہیں ہے, ان کا نام تابت زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن اس زندگی کو تم, یہ جو لازوال زندگی ہے, اس کو ایک بزدل آدمی کیا سمجھاتے؟ ایک بزدل آدمی, ایک شیطان پرست آدمی اس کو کیا سمجھے گا؟ واقعی میں جو یعنی آواز کے ذریعے سے تو ہم ادراک نہیں کر سکتے, کیونکہ اس آدمی کو ہم نے خود جو ہے نا دفنایا, خود ہم نے جو ہے نا قبر میں اس کو جو ہے نا دفنایا, ہم لوگوں نے اپنی اس پر مٹی ڈالا, ہمارے نظروں میں تو مر گیا ہے نا. لیکن اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے, اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ہم تو ان کے قبروں پر جاتے ہیں, پھر اس کی مٹی کو چاٹتے, ہمارا خیال قبر میں زندہ ہے. آج بھی ہمارا عقیدہ یہی, ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی مرتا ہے قبر میں وہ باقاعدہ زندہ ہے, ہمارے آوازوں کو سنتا ہے اور بڑا ہے نا, اس طرح ہے نا. حالانکہ اللہ نے فرمایا میرے نزدیک وہ زندہ ہے, تمہارے نزدیک تو وہ مرا ہوا وہ ہے. جب کچھ دنوں کے بعد اس کے قبر کو کھودو بیچارہ, تو زندہ تو نہیں ہے. مشاہدہ تو یہ کہتا ہے نا, مشاہدہ تو یہی کہتے, اور واقعی ہم اپنے حواس سے تو اس کو محسوس نہیں کر اس کی زندگی کو, لیکن اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے. ہم کو شعور نہیں ہے اللہ کے نزدیک کس طرح زندہ ہے, وہ اللہ ہی بہتر, رب بہتر جانتا ہے. لیکن ہم لوگ تو پھر جو مرتا ہے نا اس کے راستے پر ہم نہیں چلتے, اس کے نام کو لازوال نہیں بناتے, پھر اس کے قبر پر جھنڈے لگاتے, پھر جھنڈوں کا طواف کرتے, یکن شد شد. پہلے ان کی غلامی سے نکلے, اب شہید صاحب کی غلامی میں آ گئے. ابھی شہید صاحب کو پوجو, اب شہید صاحب کے ارد گرد جو ہے نا بس پھر شہداء کا جو ہے نا مصنوعی ڈرامے, مصنوعی قصے. ادھر تو شہادت کی لفظ نہیں ہے, ادھر تو یعنی مقتول فی سبیل اللہ, مقتول فی سبیل اللہ. اور پھر شہداء کے متعلق بتا, پھر بہت سارے افسانے, فلان جنگ میں فرشتے آئے, ایسا سفید کپڑے انہوں نے پہنے تھے, پھر یہ ہوا. جب ہم جنگ ہار دیتے ہیں نا پھر فرشتے نظر نہیں آتے,
جس جنگ میں ہم جیت جاتے پھر ادھر فرشتے ہوتے, پھر فلاں آدمی ہم لوگوں نے دیکھا اور ایک پہاڑ کے نیچے وہ تھا نا, تو 3 سال کے بعد نکالا تو اس سے خون بہ رہا تھا, وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. تو پھر افسانے کسے ہم کرتے؟ تو بھائی اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسا, تو تم پھر کیوں اللہ کے راستے میں جو ہے نا نکلتے نہیں ہو, ہے نا؟ اگر واقعی تم نے دیکھا اس چیز کو, اس سے بڑھ کر پھر کوئی چیز ہے؟ تو واقعی میں ہم لوگ یہ قبر پرستی وغیرہ ان چیزوں سے ہم اٹھ جائیں. ہم یہ دیکھیں کہ جو اللہ والے لوگ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے, اور جو شیطان کے جو ہے نا ساتھی ہے وہ بظاہر زندہ ہے لیکن وہ مردہ ہے. لازوال زندگی کس کو ملتے ہیں؟ جو حق کے لیے کھڑا ہے, جو حق کے لیے لڑتا ہے, نفس کے لیے نہیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں. وہ ظلم کا ساتھی نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں ظلم کا جھنڈا نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہے, صرف فی سبیل اللہ بس. بڑے بڑے جو طاقتیں ہیں نا, طاغوتی قوتیں, اس کے لیے وہ لڑتا نہیں ہے, یاد رکھنا. لڑتا ہوں طاغوتی قوت کے لیے اور داد لیتا ہوں اللہ سے, ہے نا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جس کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے نا, جس کا جھنڈا, پھر اسی سے داد لے لو. اللہ کے نزدیک وہ آدمی زندہ ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہے, جس کا ہدف اللہ کی طرف, رخ اللہ کی طرف, صرف فی سبیل اللہ, صرف فی سبیل اللہ. یاد رکھنا یہ فی سبیل اللہ کو ہم نے سمجھنا. اگر فی سبیل اللہ کو نہیں سمجھا نا, پھر ہماری لڑائیاں فی سبیل طاغوت بن جائیں گی. ایک لڑائی فی سبیل طاغوت ہے, بہت عرصے سے مسلمان لڑ رہا ہے بیچارہ, بہت عرصے سے ہزاروں لوگوں کو طاغوت کے لیے مروایا, اور ایک جنگ فی سبیل اللہ ہے. یاد رکھنا یہ فی سبیل اللہ کو ہم نے سیکھنا ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جذباتی بنائے, کوئی مجھے اشتعال میں لائے, ٹھیک ہے نا جی, اور میں جو نا اس کو فی سبیل اللہ سمجھوں. کس ہدف کے لیے تم مجھے لڑاتے؟ یہ جو 40 سال تم نے مجھے لڑوایا, کس ہدف کیا تھا؟ انسانوں کو عدل دینا تھا, انسانوں کو شیطان کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا تھا, انسانوں کو تم نے احترام دینا تھا, ظلم کے نظام کو تم نے ختم کرنا تھا, انسانوں کو تم نے پروٹیکشن دینا, تحفظ دینا تھا. کیا تھا؟ کیا ہدف تھا؟ تم نے اسلامی مرکز پر سارے انسانوں کو لانا تھا. تم نے اس لڑائی سے اسلامی مرکز کو مضبوط کیا یا طاغوتی مراکز کو تم نے مضبوط کیا؟ تمہارے جنگ کے بعد طاغوتی مرکزیں مضبوط ہو گئی نا, جو کمزوروں کے مراکز وہ تو اور کمزور ہو گئے. تم نے تو اس کو اور پاورفل بنایا. پہلے اس کے 2 دانت تھے, ابھی 4 دانت اس کے بن گئے. کبھی تم نے سوچا؟ فی سبیل اللہ, جو فی سبیل اللہ لڑتا ہے نا, تو اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے. اس کو ہم نے بالکل جو ہے نا مردہ نہیں کہنا, اس کو ہم نے مردہ نہیں کہنا, اس کو ہم نے زندہ کہنا ہے. اس کی زندگی لازوال ہے, وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے, اللہ کے نزدیک وہ روزی پاتے, بھلے بے سمجھے لوگ نہ سمجھے. اب آگے جانا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس راستے میں, یہ جو اسلام کا راستہ ہے, اسلام نے ہمیں ہدف دیے مسلمانوں کو, جو ہمارا ہدف پوری دنیا میں اسلام کے مرکز کو قائم کرنا, اور اس مرکز کے پوری روئی زمین کے انسانوں کو امن دینا, روئی زمین کے انسانوں کو آزادی دینا, روئی زمین کے انسانوں کو عدل دینا, روئی زمین کے انسانوں کو طاقت دینا, اپنے پیروں پر کھڑا کرنا, ان میں یکسوئی پیدا کرنا, ان کو اللہ کے دین کے جھنڈے کے نیچے لانا. یہ ہمارا ہدف ہے نا. تو اس راستے میں آزمائشیں, خوف, جو طاغوتی قوتیں وہ آپ کو خوف زدہ کریں گے, وہ آپ کو اپنی طاقت کا جو ہے نا طاقت سے ڈرائیں گے, کیونکہ جو طاقت کے محور ہے, مراکز, ان کے ہاتھ میں, وہ تو اسی زمانے سے ہوشیار ہے. جو طاقت کے ہمارے پاس تو کیا ہے, ہمارے پاس تو صرف دم درود ہے نا, ہمارے پاس اور کیا ہے,
ہمارے پاس کوئی طاقت ہے؟ طاقت تو ان کے پاس ہے. ہم تو کونے قدروں میں ایک چادر لیے اللہ اللہ کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں ہے. طاقت تو ان کے پاس. وہ اپنی طاقت سے بھی ہمیں ڈرائیں گے. دولت کی طاقت اور اسی طرح سماجی طاقت, سیاسی طاقت, انتظامی طاقت, قومی طاقت, ہر طرح کی طاقتیں ان کے ساتھ. وہ ساری طاقتوں سے وہ ہمیں ڈرائیں گے. اگر ہم نہیں ڈرے اور ہم استقامت ہم نے اپنایا, ہم جم گئے نا, تو پھر ہم پاس ہو جائیں گے. اور اسی طرح وہ بھوک, کیونکہ معیشت کی چابی تو ان کے ہاتھ میں, وہ آپ کو بس وہ پیسہ پر بند کریں گے. ڈالر بند ہو جائے گا, ہے نا, ڈالر بند ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو آپ اٹھیں گے. اگر آپ جو ہے نا پیٹ پرست ہے, پیٹ پرست, اور آپ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے, آپ ایک عارضی طور پر غریبی کو برداشت نہیں کر سکتے عارضی طور پر, تو پھر آپ پر وہ حاوی ہو جائے گا. اور اسی طرح وہ نقص من الاموال, وہ تمہارے سارے جو ہے نا برآمدات کو روکے گا, تمہارے درآمدات کو تتر بتر کرے گا, تمہاری معاشی حالت کو دگرگون کرے گا, اور تمہارے اموال کو بالکل بے قدر بنائے گا. پھر آپ کیا کرو گے؟ کیونکہ مارکیٹ انہیں کے ہاتھ میں. مارکیٹ کس کے ہاتھ میں؟ منڈی کس کے ہاتھ میں؟ انہیں کے ہاتھ میں جو طاغوتی قوت ہے. ہمارے ساتھ تو نہیں ہے نا. تو اگر ہم لوگ جم گئے نا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح والانفس, وہ اگر ان کا بس چلے تو جان سے بھی آپ کو مار دیں گے. اگر اس کو خطرہ لاحق ہو, جس طرح فرعون کو لاحق ہوا نا, جان سے بھی مار دے گا. والثمرات, تمہاری زراعت کو برباد کرے گا, تمہاری معدنیات کو برباد کرے گا, فصلوں کو تمہارا برباد کرے گا. اور اس کے پاس 100 اربیں ہے. ابھی 21ویں صدی میں تو اتنے ان کے پاس اربیں ہے نا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. آپ کی چیز ہوگی وہ دری نا مارکیٹ میں سڑ جائے گی, اس کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. آپ پر پابندیاں وہ لگائے گا, پھر آپ کیا کرو گے؟ وبشر الصابرین. لیکن ان سب حالتوں میں اگر آپ نے صبر سے کام لیا, استقامت سے کام لیا, آپ ڈٹ گئے, آپ جم گئے, اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹے, تو آپ کامیاب ہو گئے. وہ شاعر کہتا ہے نا, تو خاک مل پھر آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کی عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. جب آپ عمارت بناتے ہیں نا تو ہم پکی اینٹیں استعمال کرتے, کچی نہیں. وہ اینٹیں جو آگ میں پک چکی. اللہ بھی اسلام کی جو عمارت کو کھڑا کرتی تو پکی اینٹوں پر نا, یا کچی اینٹوں پر. کچھ بٹی میں جب تک ہم نہیں جائیں گے نا, ہم مضبوط نہیں ہو جائیں گے. پھر یہ ابتلا جو ہے نا وہ مضبوط کرتا ہے انسان کو. ابتلا کیا کرتا ہے انسان کو؟ مضبوط کرتا ہے. اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے, اس کی صلاحیتیں ابھرتی ہے. ویسے بھی دنیا تو مقابلے کی دنیا ہے نا, دنیا مقابلے کی دنیا ہے. اگر آپ مقابلے میں پیچھے گئے, پھر سروائیول آپ نہیں کر پائے, تو کیا ہوئے گا؟ پھر آپ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. دنیا مقابلے کی دنیا ہے. وہ نہیں کہتے, ہم لوگ پڑھتے تھے تنازع للبقاء, ہے نا, بقا کے لیے جھگڑے ہیں قوتوں کے بیچ, تنازع للبقاء. اور اگر آپ میں صلاحیت تھی تو آپ باقی رہیں گے, اگر آپ میں صلاحیت نہیں تھی تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. اور انسان جو آج تک اتنے کمال پر پہنچ, تو یہی صبر اور استقامت سے اس نے کام لیا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ. اب جو صابر ہے, جو صبر ہے, اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں. سب سے بڑا ہتھیار آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ چونکہ قرآن تو ہم زیادہ نہیں پڑھتے, ہم تو یہ مولوی صاحبان نے جزئی مسئلوں میں ڈالا ہے. سب قوم کو انہوں نے جو ہے نا بے وقوف بنا ہوا. چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر مناظرے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑائیاں ہیں, ایک شغل ہے, بس ایک میلہ ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے نا. اور ہم بھی تماشبین ہیں سب, ہے نا. جو صحیح جو کام کی چیزیں, جس سے قوم اٹھتی ہے, جس سے ترقی آتی, اس کی طرف کوئی نہیں بولتا. تو فرمایا نا
الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب پہنچتی انہیں مصیبت، قالوا وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے؟ یہ ہے صبر کا ہتھیار جس کو ہم بجلی جانے پر استعمال کرتے. بجلی گئی، انا للہ و انا راجعون. ایسے ہی نا، ایک چھوٹا سا مسئلہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ فطری موت مر جاتے، انا للہ و انا راجعون. ہم نے بھی تو عجیب نہیں، یہ اصل میں صبر کا ہتھیار کہ ویسے ہم نے آگے جانا ہے، ویسے ہم نے آگے جانا ہے. ہر آدمی موت کی طرف جا رہا ہے نا، ہم پیچھے جا رہے آگے جا رہے. اگر میں آج 55 سال کا ہوں تو میں تو 40 سال کی طرف نہیں جاؤں گا، میں تو 60 سال کی طرف جاؤں گا. میں تو اللہ کی طرف جا رہا ہوں. جب موت ہر حالت میں آنا ہے تو پھر بزدلی والا موت بہتر ہے یا بہادری والا؟ نیکی کا موت بہتر ہے یا بدی کا؟ حق کا جھنڈا ساتھ ہو کر مرنا بہتر ہے یا غلط جھنڈا؟ آپ مجھے بتائیں. بس یہی بات ہے. انا للہ، ہم اللہ کے، ہم ان طاغوتی قوتوں کے نہیں. ہمارا وہی مالک خالق، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی رازق ہے، وہی میرا حساب کرتا ہے. تو پھر میں ان قوتوں سے کیوں ڈروں گا؟ انا للہ، میں خدا کے لیے ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. تو اللہ کا غلام پھر دوسروں سے ڈرے گا؟ اللہ کا نوکر دوسروں سے ڈرے گا؟ جس کے ساتھ اللہ کا جھنڈا ہے وہ پھر ڈرے گا؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے. زمین میں سے کوئی طاقت نہیں پھر ہم کو ڈرائے. وہ ہم پڑھتے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، پھر ایک آدمی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار اٹھایا نا، تو تلوار آپ پر جو ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی. تلوار نکالا، کون آپ کو بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دلاوری کے ساتھ کہا میرا رب مجھے بچائے اللہ. تو اس کی آنکھیں کام کی نہیں گئے. اب اس میں دیکھیں کس قدر یقین تھا. انا للہ، میں اللہ کا ہوں، اللہ مجھے بچائے گا. تو ہم تو اس طرح یہ تو ایک عقیدہ مانگتا ہے نا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. جب میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی طرف جا رہا ہوں تو سوائے صبر کے اور کوئی چیز مجھے کام آئے گا؟ لیکن ہم بجلی جانے پر اس کو استعمال کرتے. اولئک علیہم صلوات، یہ جو صابرین لوگ جن کے پاس اللہ کا جھنڈا ہے، جو زمین میں اللہ کا، جو اللہ کی مرکزیت، اس پر انہوں نے لوگوں کو قائم کرنا ہے، متوجہ کرنا. اللہ کے مرکز سے انہوں نے سارے انسانوں کو عدل دینا ہے، انصاف دینا ہے، امن دینا ہے، ترقی دینا ہے، قیام دینا ہے، تحفظ دینا ہے. تو ان پر 100 بار جو ہے نا شاباشی اللہ کہتے ہیں. صلوات کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں نا، شاباشی 1000 بار مبارک. صلوات جو ہے نا صلات سے نکلا ہے. صلات کے بہت سارے معنی. صلات میں نے کہا کسی کے پیچھے پیچھے لگنا، آگے بڑھتے جانا، کسی کے ساتھ وابستگی، کسی کو دعائے خیر دینا، خراج تحسین پیش کرنا، شاباشی دینا، بہت سارے اس کے معنی ہیں. اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا. اولئک علیہم صلوات، ایسے لوگوں پر شاباش. جب اللہ آپ کو شاباشی دے دے، انعام دے دے، خراج تحسین پیش کرے اس کے فرشتے، پھر آپ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. پھر اس عمل کے ذریعے سے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ایسے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. اور ہم نے درود شریف کو بھی عجیب بخشوانے کا ذریعہ بھی بتایا. وہ بس اس سے ہم لوگ ہر جگہ، بس یہی ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے نا. ابھی تو بالکل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے درود شریف کا. ابھی ہمارے بڑے بڑے لیڈر جب آتے ہیں نا، جب تقریریں کرتے سب سے پہلے درود پڑھتے ہیں نا. قوم سے ڈرتے، اگر درود نہیں پڑھیں گے ووٹ نہیں ملے گا. اب تو ایسا ہی ہے نا، درود کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہم پیغمبر پر جو درود پڑھتے اس کا معنی کیا ہے. درود تو ایک فارسی لفظ ہے، وہ قدیم فارسی لفظ ہے. اس طرح صلوات کو نماز ہم نے بنایا. تو کیا آپ درود پڑھتے پھر آپ اپنے ہدف تک پہنچ سکتے؟ جو ہدف آپ کو اللہ کے نبی نے دیا، جو راستہ اللہ کے نبی نے سنت آپ کو عطا ہے، تو ان درودوں سے صرف حاصل ہوگا. اچھی بات ہے، درود آپ پڑھ لیں.
اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، بہت اچھی بات، آپ 1000 بار پڑھ لیں، لیکن کم سے کم اس کو سمجھے تو یہاں میں نے کیا ترجمہ کیا؟ اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات، اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی شاباشی ہے، اللہ کی مدد ہے، ٹھیک ہے نا جی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اللہ کی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اور کاش کہ ایسا ہو، سب کچھ ہے، دیکھیں مرکز بھی ہے، مرکز بھی ہے اور دین بھی ہے خالص شکل میں، دین بھی ہے، مرکز بھی ہے، پیغمبر اسلام کی سنتیں بھی ہیں، اور سارے مسلمان زمین میں بہت بڑی تعداد میں، 1.80 ارب بہت طاقتور، دنیا کے وسائل اگر آپ دیکھیں نا تو غالباً کوئی 47% یا 45% وسائل ان کے ساتھ، بہت کچھ ان کے پاس۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہ رہنمائی صحیح نہیں ہے، رہنمائی صحیح نہیں، اپنے ہدف کا ہم کو پتہ نہیں، ہدف کیا ہے، پھر ہدف تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ چیزیں میں نے، اور یہ چیزیں میں قرآن بتاتا۔ اگر قرآن کی طرف آئیں گے، اور کتنا اچھا ہوئے گا نا جب ساری دنیا اللہ کی مرکز پر جمع ہو جائیں گے، اس کا طواف کریں گے، اور وہاں سے امن ان کو ملے گا، وہاں سے عدل ان کو ملے گا، وہاں سے ان کو تحفظ ملے گا، وہاں سے ان کو جنت ملے گا، وہاں سے ان کو احترام ملے گا، وہاں سے ان کو آزادی ملے گی، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اور یہ کون لوگوں کو اس راستے پر لائے گا؟ مسلمان، لیکن مسلمان بیچارہ خود جو ہے نا راستے سے ہٹا ہوا ہے، انہوں نے اپنے اپنے قومی جھنڈے اٹھائے، نسلی، قومی، رنگ کے، فلان 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 فلان، وما علینا الا البلاغ۔